أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. جی ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اکثر گفتگو سوال و جواب پر ہوتی ہے، آج بھی ایک اہم سوال اور اس کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو کہ بہت زیادہ اہم تھا اور لوگوں نے بھی ہم سے یہ پوچھا کرتے ہیں کہ کیا جادو اور تعویذ کی کوئی حقیقت ہے، یا کچھ لوگ کال یا میسج واٹس ایپ میسنجر یا ایسے ہی ملتے ہیں تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک شخص بیمار ہے، کیا اس پر کوئی جادو اور تعویذ کا اثر ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے سورہ فلق کی آیت نمبر 3 اور 4 کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئے ناظرین، جادو اور تعویذ کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہم اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جادو اور تعویذ کے بارے میں کوئی ذکر ہوا ہے یا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سورہ فلق کی آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر میں شیخ محسن نجفی لکھتے ہیں کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تاریکی کو انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے، لیکن کچھ افراد اس رات کی تاریکی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو ضرر پہنچاتے ہیں، یا اس شر سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پوشیدہ رہ کر لوگوں پر حملہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور آیت نمبر 4 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جادو ہے، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو کا کچھ اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس سے ثابت ہو گیا کہ جادو ہے اور اس کا اثر انسان پر مرتب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس شخص پر جادو ہوا ہے، اس کو جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے، یہ مشخص کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ مشخص نہیں ہوگا کہ اس شخص کو جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے تو وہ کبھی تندرست نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص جسمانی بیماری میں مبتلا ہے اور ہم اس کا روحانی علاج کرتے رہتے ہیں تو وہ درست نہیں ہو سکتا، اور اسی کے برعکس ایک شخص روحانی بیماری میں مبتلا ہے اور ہم اس کا جسمانی علاج کرتے رہتے ہیں، بڑی بڑی ہسپتال اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس پر خرچ اخراجات ہو جاتا ہے، لیکن معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ شخص درست نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شخص روحانی بیماری میں مبتلا ہے اور ہم اس کا جسمانی علاج کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو مشخص کرنا ضروری ہے۔ تو یہ کیسے مشخص ہوگا کہ یہ شخص جسمانی بیماری میں مبتلا ہے یا روحانی بیماری میں مبتلا ہے؟ تو ناظرین، صرف 15 منٹ کا یہ عمل ہے، اس سے مشخص ہو جائے گا کہ آیا یہ شخص روحانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا جسمانی بیماری میں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ایک گلاس پانی کا لانا ہے اور وہ سامنے رکھ کر
یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو، یہ 313 مرتبہ پڑھ کے اور اس کے بعد 111 مرتبہ یا کہارو پڑھنا ہے۔ اس کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس پانی کو دم کرنا ہے۔ عزیزان، یہ عمل مغرب اور عصر کے درمیان انجام دینا ہے، یعنی عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اذانیں آنے سے پہلے، اور اس پانی کو کسی چیز سے ڈھانپ دینا ہے اور اس رات اس پانی کو رکھ دینا ہے اور اس سے اگلی رات اس شخص کو پیش کرنا ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے۔ اب وہ شخص جو ہی یہ پانی لے گا تو پانی کو دیکھتے ہی اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، یا وہ پانی پینے کے بعد آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس پانی کا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ روحانی بیماری میں مبتلا ہے۔ اور اگر وہ شخص اس جیسے کوئی سوال نہیں کرتا اور پانی پی لیتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جسمانی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔